بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سٹوری میں ہم نے حضرت حر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کے مقابلے میں یزید کی طرف سے 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، لیکن ان کی پوری کوشش تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ نہ کیا جائے اور یہ یا تو واپس چلے جائیں یا جو ہے نا یہ کسی طریقے سے یہاں سے بچ جائیں۔ اس کے بعد ہم آگے ذکر کریں گے کہ ان کے اوپر باقی کا مسائل آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب چل رہے تھے تو چلتے چلتے ہی جو ہے نا ان کو ایک خواب آیا، اور خواب میں جو ہے نا یہاں تک کہ آپ کو غنودگی ہوئی اور پھر ان اللہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے سنا، گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا، ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی گھوڑے سوار میرے پاس آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس میں سے یہ سمجھا کہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم حق پر ہیں، اس ذات کی قسم جس کی طرف سے سب بندگان خدا کا رجوع ہے کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ پھر ہمیں کیا ڈرنا جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ پھر روانہ ہوئے، مقام نینوی پر تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کے انتظار میں اتر گئے۔ اس نے آ کر حر بن یزید کو سلام کیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سلام بھی نہ کیا، اور حر کو اپنے ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ جس وقت تمہیں یہ میرا یہ خط ملے تم حسین پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ کر دو گے تمہارے ساتھ رہے۔ یہ خط پڑھ کر حر نے اس کا مضمون حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سنایا اور اپنی مجبوری ظاہر کی۔ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہے، میں کوئی مصلحت نہیں کر سکتا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ظہیر بن القیین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے، ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ جو اس کے بعد آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ ظہیر بن القیین نے عرض کیا کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کریں بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریائے فرات کے کنارے پر ہے، اور اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں تو ہم قتال کریں گے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی بستی ہے؟ کہا گیا کہ عقر۔ آپ نے فرمایا کہ میں عقر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ عقر کے لفظی معنی ہلاکت کے ہیں۔ ابھی یہ حضرات اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 کے فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند جہاں کہ اس کو حضرت حسین کے مقابلہ کی مصیبت سے نجات مل سکے، مگر ابن زیاد نے کوئی نہ بات سنی اور ان کو مقابلہ کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتایا کہ یہ اہل کوفہ کا بلایا گیا آیا ہوں، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور عمر کو حکم دیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے اور ان کے رفاقہ پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر وہ 20 مشقیں پانی کی بھر لائی۔ اس کے بعد حضرت حسین نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پہ قیام کے مطابق رات کو ملے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتیں میں سے کوئی اختیار کریں۔ نمبر 1 یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2 یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا، میں اسی میں بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا ہے کہ حضرت حسین نے یہ 2 صورتیں پیش نہیں فرمائیں۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین کی یہ تقریریں سن کر
پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی ہے اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا گیا ہے۔ مجھے حضرت حسین نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں اصلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد ان شرطوں کو قبول کرنا اور شمر کی مخالفت۔ ابن زیاد نے پھر جو ہے نا ابن زیاد بھی عمر بن سعد کی خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط جو ہے ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت میں بھی چاہتا ہے، اپنی قوم کی تعافیت کا بھی خواہشمند ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ شمرزی جو کہ وہاں پر موجود تھا ابن زیاد کے پاس، اس نے کہا کہ آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں، قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئے گا، اور وہ اگر تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ حسین کو اس پر مجبور کر دیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، پھر آپ چاہیں سزا دیں یا چاہیں معاف کر دیں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو اس مضمون کا خط خود شمرزی الجوشن ہی کے ہاتھ عمر بن سعد کے ہاتھ بھیجا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کریں تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم خود لشکر کے امیر ہو۔ شمر یہ حکم اور خط لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے اس کے پھوپھا زاد بھائی عباس، عبداللہ بن جعفر، عثمان بھی اس ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان حاصل کیا ہے اور روانہ ہو گیا ہے۔ شمر نے یہ پروانہ امان کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے ہاتھ بھیج دیا۔ یہ پروانہ دیکھ کر یک زباں ہو کر بولے کہ ہمیں امان دیا جاتا ہے، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن نہیں دیا جاتا، ہمیں تمہارے امان کی حاجت نہیں، اللہ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے، تجھ پر لعنت ہے تیرے امان پر بھی۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئی کہ شمر کے مشورہ سے یہ صورت عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رد کر دیا گیا، اور اس کو کہا کہ تم نے ظلم کیا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا، اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ آپ نے اس کے قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور اس ذلت سے موت کو بہتر جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مکمل اور اتھینٹک واقعہ